یہ بڑے پرانے زمانے کی بات ہے۔ وقت ایسا تھا کہ راہداریاں کچی تھیں، مسافر قافلوں پر انحصار کرتے اور قصبے اپنی خانقاہوں، بازاروں اور کنووں کے گرد آباد ہوتے۔ انہی قصبوں میں ایک چھوٹا سا قصبہ آباد تھا جسے لوگ سرائے نور کہتے تھے۔ یہ قصبہ اپنے صوفی بزرگوں اور پرانی خانقاہ کے لیے مشہور تھا۔ ہر شام وہاں چراغ جلائے جاتے تو لگتا جیسے اندھیرے کے سینے پر ستاروں کا جھرمٹ بکھر گیا ہو۔ لوگ اسے چراغاں کہہ کر پکارتے کیونکہ دور دور سے مسافر روشنی دیکھ کر یہیں کا رخ کرتے۔ اس قصبے میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا زاہد۔ یتیم اور غریب مگر دل میں غیر معمولی بے چینی تھی۔ دن بھر ہل چلاتا، لکڑیاں کاٹتا، مزدوری کرتا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ مچلتا کہ کیا میری زندگی بس یہی ہے یا اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ لکھا ہے؟ زاہد کی ماں اکثر کہا کرتی، بیٹا دل کی جو پیاس ہے وہ صرف روزی روٹی سے نہیں بجھتی، تمہیں اپنے دل میں چراغ جلانا ہوگا۔ یہ جملہ زاہد کے دل کی گہرائی میں ڈوب گیا۔ وہ اکثر سرائے نور کی خانقاہ جاتا جہاں بزرگ درویش بیٹھک جماتے، قرآن و حکمت کے قصے سناتے اور محبت سے ہر سوال کا جواب دیتے۔ ایک دن زاہد نے ہمت کر کے بزرگ درویش بابا نعمت اللہ بھی سامنے بیٹھتے ہی سوال کیا، بابا جی میرا دل مضطرب ہے، میں اپنی غربت میں سارا دن محنت کرتا ہوں مگر دل کو سکون نہیں ملتا، مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، یہ کیفیت کیا ہے؟ بابا نعمت اللہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ کیفیت اللہ کی طرف سے بولا ہوا ہے، ہر دل کا سفر مختلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے ایمان صرف نماز اور ذکر میں سکون لاتا ہے، لیکن کچھ کو دنیا کی راہوں پر نکل کر آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ ان کا ایمان چراغ کی طرح روشن ہو۔ پھر انہوں نے گہری بات کہی، غریب کے گہوں مشرق میں ایک قافلہ نکلنے والا ہے، اگر دل بے چین ہے تو اس قافلے کے ساتھ نکل جا، لیکن یاد رکھ راستے میں دو بڑی آزمائشیں آئیں گی، ایک آزمائش تجھے لالچ دے گی اور دوسری آزمائش تجھے طاقت دے گی، دو لالچ کے آگے جھک گیا وہ سچائی نہ پا سکا، اور جو طاقت کے غرور میں ڈوبا وہ چراغ سے محروم ہو گیا۔ اگر دونوں میں ثابت قدم رہا تو تجھے وہ روشنی ملے گی جس کی تلاش تجھے اس رائے سے باہر لے آئی تھی۔ یہ سن کر زاہد کے دل کو ایک راستہ ملا، وہ سمجھ گیا کہ صبر ہی اس کا جواب ہے۔ اگلے دن قافلے کے ساتھ وہ قصبے سے روانہ ہو گیا۔ قافلے میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے اور درجنوں لوگ تھے، کوئی تجارت کے لیے جا رہا تھا، کوئی زیارت کے لیے۔ زاہد ایک مزدور کی طرح ان کے ساتھ جڑ گیا تاکہ خراج کے بدلے سفر کر سکے۔ سورج کی سختی اور راحتوں کی ٹھنڈک دونوں آزمائشیں تھیں، لیکن دل میں عہد تھا کہ انہیں برداشت کرنا ہی ہے۔ چند دن بعد قافلہ ایک سرسبز وادی میں پہنچا۔ یہاں بازار لگے تھے، تاجر قیمتی مال بیچ رہے تھے اور ہر طرف شور تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلی آزمائش زاہد کا انتظار کر رہی تھی۔ بازار میں ایک امیر شخص نے چافر والوں کو بلایا اور کہا، میرے پاس ایک خزانہ ہے لیکن میں اندیشہ رکھتا ہوں کہ کوئی چھین نہ لے، میں ایک بہادر اور ایماندار آدمی چاہتا ہوں جو اسے میرے دوسرے شہر پہنچا دے، اس خدمت کے بدلے میں وہ اس مال کا 1/3 رکھ سکتا ہے۔ یہ سن کر قافلے میں ہلبلی مچ گئی۔ خزانے کا تیسرا حصہ، لوگ آنکھوں میں ہرس لے کر آگے بڑھے۔ زاہد کے دل میں لمحے بھر کے لیے خیال آیا کہ اگر میں یہ موقع لے لوں تو غربت ختم ہو جائے گی، میری ماں سکون سے جیے گی، مجھے محنت مزدوری کی غلامی سے نجات مل جائے گی، یہ تو اللہ کی عطا لگتی ہے۔ مگر اچانک اسے بابا نعمت اللہ کی نصیحت یاد آئی، پہلا امتحان لالچ کا ہوگا۔ زاہد نے اپنے دل سے لڑائی شروع کی، ایک طرف دنیا کی آسائشیں تھیں، دوسری طرف سچائی کی پکار۔ آخرکار اس نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ میں اپنی غربت کے باوجود صرف تیرا بندہ رہنا چاہتا ہوں، یہ خزانہ میرے لیے آزمائش ہے، رزق نہیں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ قافلے کے لوگ اس پر ہنسنے لگے کہ موقع ملا تھا، احمق نے خود ہی چھوڑ دیا۔ لیکن زاہد کے دل کو سکون ملا، اسے لگا جیسے اندر کوئی نیا آگ جل اٹھا ہو جو غربت کا اندھیروں کو کم کرنے لگا۔ کچھ دن اور گزرے، قافلہ بیابانوں اور کانٹے دار راستوں سے گزرتا رہا۔ زاہد بھوک اور تھکن کے باوجود صبر کرتا، جب کبھی وہ ہانپتا تو دل میں کہتا، اس تافن میری جان بھی لے لے تو بہتر ہے، غلامی کی طرح اندھیرے میں جینے تھے۔ ایک دن قافلہ ایک پہاڑی علاقے میں رکا، یہاں قبیلوں کے جھگڑے جاری تھے، لوگ ایک دوسرے سے لڑتے، لوٹتے اور خون بہاتے۔ قافلے کے لوگ ڈر گئے، مگر ظاہر نے پہلی بار اپنے اندر ہمت محسوس کی۔ وہ جھگڑے کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ پہاڑیوں کے باشندے سردار نے قافلے کو حفاظت کی شرط پر بلایا اور کہا، ہمارے قبیلے کو ایک جامع سال اور بہادر شخص کی ضرورت ہے جو تلوار سنبھال کر دشمنوں کو مات دے۔
जो ये करेगा मैं उसे अपना वारिस बना दूंगा, जागीरों और जमीनों का मालिक हो जाएगा। ये सुनकर सबकी नजरें जाहिद पर ठहरी। उसकी जवानी और सादगी देखकर सरदार ने कहा, तू चाहे तो आज ही बात साथ बात सकता है। ये थी दूसरी बड़ी आजमाइश, ताकत और गुरूर की। जाहिद के दिल में शोर उठा। यतीमी और गुर्बत जिसने उसकी रूह को जख्मी किया था, वो सब लम्हे भर के लिए खत्म हो सकता था, मगर उसे याद आया कि बाबा अहमदुल्ला ने कहा था, ताकत और गुरूर में बदल जाए तो चराग बुझ जाता है। वो खामोश रहा, दिल में 100 चेहरे उभरे। उसकी माँ, उसका गाँव, खानकाह के चराग। उसने सोचा, मुझे ताकत मिल भी गई तो क्या होगा, मैं दूसरों पर भी जुल्म करूंगा जैसे जमींदार लोगों पर करते हैं। मैं अगर गुरूर में डूब गया तो खुद खो जाऊंगा। उसने सरदार से कहा, मैं लड़ाकर नहीं हूँ, अगर ताकत से दूसरों का खून बहाना है तो ये मेरा रास्ता नहीं, मेरा मकसद तो चिराग की तलाश है। काफिले वाले हैरान थे। सरदार ने तेश मारकर कहा, ए मक लड़के, तूने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। लेकिन जाहिद के अंदर का चिराग पहले से ज्यादा रोशन था। उसी रात जब वो पहाड़ी से गुजरा, उसने ख्वाब में देखा कि खानकाह के चिराग सैकड़ों की तादाद में रोशन है। बाबा नेमतुल्लाह की आवाज आई, बेटे, पहला चिराग लालच से पाकी है, दूसरा चिराग ताकत से इज्तिनाब है। अब तेरा सफरा असल मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। जाहिद की आंख खुली, दिल पर जैसे यकीन उतर गया। वो जान गया कि इन दोनों आजमाइशों के बाद आखिरी मरहला करीब है। जाहिद ने 2 आजमाइशें देख ली थीं। पहली बार जब सोने और खजाने की हिर्स उसके कदमों में फीकी रोशनी बनकर आई तो उसने सब्र और कनात को अख्तियार किया। दूसरी बार जब ताकत और सरदारी की पेशकश उसके कंधों पर रखी गई, उसने गुरूर और जाहो जलाल को लात मार दी। इन दोनों इम्तिहानों के बाद उसकी रूह में एक अजीब सी रोशनी पैदा हो गई, एक अंदरूनी सुकून ऐसा कि गोया दिल के अंधेरे कम होने लगे हों। मगर रास्ता भी ख़त्म ना हुआ था। काफिले दिन कम होते गए और हर दिन जाहिद को महसूस होता कि कोई नया मुकाम करीब आ रहा है। बियाबान, पहाड़ और दुश्वार रास्ते तय करते करते वो लोग एक अजीम वादी में पहुंचे जहां सदियों पुराने खंडर थे। ये जगह अजीब सुकूत में डूबी हुई थी। चूंटियां तक आवाज़ न करती और हवा भी सांस रोक लेती। काफिला वाले अपने ऊँट बांध कर ठहरे, लेकिन जाहिद के दिल में इस्तराब बढ़ गया। उसने महसूस किया जैसे ये वादी उसी के इंतजार में है। उसके कदम खुद ब खुद एक पुरानी इमारत की तरफ बढ़ने लगे। जमींदारों के महलात से मुख्तलिफ ये इमारत शिकस्ता थी, मगर इसके दरो दीवार पर कुरानी आयात कंदा थीं। बोसीदा मगर मुबारक लगती थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसकी निगाह एक बड़े सेहन पर गई। शहर के बीच में एक पुराना सा चिराग रखा हुआ था, बुझा हुआ। मगर जाहिद के दिल ने कहा, यही है असल चिराग जिसका वादा खानकाह ने मुझे दिया था। वो चिराग के करीब हुआ तो एक नादीदा सदा ने उसे घेर लिया। जाहिद, खजाना तूने छोड़ा, ताकत भी ठुकराई, मगर ये चिराग जिंदा दिल की कुर्बानी मांगता है कि तेरा दिल कुर्बानी के लिए तैयार है। जाहिद लरज़ गया। उसकी समझ ना आया कि दिल की कुर्बानी से क्या मुराद है। अचानक ख्वाबीदा माहौल में तस्वीरें उभरने लगीं। उसे अपनी माँ याद आई जिसने अकेले उसकी परवरिश की। उसके दिल को झटका लगा, क्या इम्तिहान मुझे माँ से जुदाई का चाहता है। फिर उसने अपने गाँव को याद किया, भूख के मारे बच्चे, मजदूरों का पसीना और जमींदार का जबर। चिराग की सदा फिर आई, अगर ये रोशनी अपने दिल में कैद कर लेना तो ये मर जाएगी, अगर दूसरों के लिए जला देना तो ये कभी ना बुझेगी। अब उसे असल इम्तिहान समझ आया। ये कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात की थी। उसे इंतखाब करना था कि ये रोशनी अपने लिए रखे या दूसरों के साथ बांट। जाहिद ने कांपती आवाज में दुआ की, या अल्लाह, ये चिराग सिर्फ मेरी निजात के लिए नहीं, अगर मुझे कुर्बानी के तौर पर अपनी राहत, अपनी ख्वाहिशात और हत्ता के अपनी माँ के साथ सुकून की जिंदगी भी कुर्बान करना हो तो मैं तैयार हूँ, बस ये नूर मेरे गांव तक पहुंचा दे। ये कहते ही चिराग की लौ यकयक रोशन हो गई। ऐसा लगा जैसे सदियों का बोझ हल्का हो गया हो। वादी की खामोशी टूटकर उजाले में बदल गई। जाहिद की आंखों को यूं लगा जैसे आसमान भर के सितारे इस चिराग से निकलकर फैल गए हों। वो रोशनी उसके दिल में बस गई, मगर ये कोई दुनियावी खजाना या बादशाहत ना थी। ये एक पैगाम था, एक ईमान, एक सच्चाई। अब जाहिद जान गया कि असल दौलत दौलते दिल है और असल ताकत आजिज़ी और दूसरों की खिदमत है। अगले दिन काफिला रवाना हुआ तो जाहिद के दिल में सुकून था। अब वो जानता था कि उसका मकसद अपने लिए इज्जत बनाना या दुनिया कमाना नहीं, बल्कि दूसरों को उजाला देना है। जब वो वापस अपने गांव पहुंचा तो लोगों ने पगपूजी आंखों से देखा, ये गरीब लड़का क्यों पुरसुकून है। जाहिद ने सबके सामने कहा, मेरे पास सोना नहीं, जमीन नहीं, ताजो तख्त नहीं, मेरे पास बस एक रोशनी है जो मेरे दिल में उतर गई है। ये रोशनी अमीरी या गरीबी नहीं देखती, ये इंसान के इंसाफ, कनात और मोहब्बत को मानती है। अगर हम सब जुल्म छोड़कर
عدل کو اپنائیں، دوسروں کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھیں اور طاقت کو غرور نہیں خدمت کا ذریعہ بنائیں، تو یہی روشنی ہم سب کے دلوں میں چراغاں کر دے گی۔ لوگ حیران ہوئے، کچھ نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن جب زاہد نے اپنی محنت سے دوسروں کا بوجھ اٹھانا شروع کیا، جب اس نے بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی، جب اس نے ظالم زمیندار کے خلاف مظلوموں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونا شروع کیا، تو لوگوں کو یقین آنے لگا۔ آہستہ آہستہ بستی کی فضا بدلنے لگی۔ چراغ کی نئی کرامت یہ تھی کہ اس نے صرف ظاہر میں نہیں دوسروں میں بھی بدلاؤ لانا شروع کر دیا۔ لوگ صدقہ دینے لگے، مزدوروں کے ساتھ انصاف ہونے لگا، بازار کے سوداگر اب کم ناپ تول کرنے لگے، گویا ایک نئے دور کی ابتدا ہوئی۔ زمیندار نے پہلی بار محسوس کیا کہ لوگ اب اسے ڈرنے کی بجائے ایک دوسرے پر یقین کرنے لگے ہیں۔ وہ طاقتور ضرور تھا، مگر عوام کے اتحاد کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ یوں چراغ کا مقام حقیقت میں بستی کے ہر کونے کو روشن کرنے لگا۔ زاہد خود اپنے آپ کو ولی دانشور نہیں کہتا تھا، وہ صرف یہ کہتا میں محض ایک مسافر تھا، مگر خدا نے مسافت کے تقوی سے میرا دل چراغ بنا دیا۔ وقت گزرا، وہی نوجوان لوگوں کا رہبر بن گیا۔ اس کا نام عزت سے لیا جاتا، لیکن وہ ہمیشہ عاجزی سے کہتا چراغ میرا نہیں، یہ ہم سب کا ہے۔ اگر تم سب اسے اپنی نیتوں اور عمل سے جدائے رکھو گے تو سرائے نمو سے لے کر دور دور تک ہسترائے چراغاں ہو جائے گی۔ یہ کہانی مسافر چراغاں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حرص کا چراغ بجھا دیا جائے تب دل کی روشنی جلے گی۔ جب انسان لالچ کو ترک کر دیتا ہے تو اصل قناعت ملتی ہے۔ طاقت کا اصل مصرف خدمت ہے، غرور نہیں۔ جو طاقت کے نشے میں چور ہوا وہ اندر سے اندھا رہا، جو طاقت کو خدمت بنائے وہ روشنی پا گیا۔ اصل قربانی اپنی ذات کی خواہش کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ جب انسان اپنی آسانیاں دوسروں کے سکون پر قربان کرتا ہے تو خدا دلوں میں نور اتارتا ہے۔ چراغ کوئی بےجان شے نہیں، یہ دل میں جلنے والی نیت ہے۔ اگر نیت عدل، محبت اور قناعت سے بھری ہو تو ہر دل میں چراغاں ہے۔ یوں ایک یتیم مزدور لڑکے زاہد کا سفر 3 بڑے امتحانات میں مکمل ہوا۔ لالچ کے امتحان میں صبر جیتا، طاقت کے امتحان میں عاجزی جیتی اور قربانی کے امتحان میں دوسروں کے لیے جینا سیکھا، اور یہی 3 چراغ اس کے نام کے 7 مسافر چراغاں بن گئے۔ آج بھی اس خطے کے دیہات میں بزرگ بیٹھکوں پر کہتے ہیں کہ جس نے اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے جیا وہی اصل مسافر چراغاں ہیں۔